ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جی چکر اندر اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی کمال مہربانی سے اپنے نبی آخر الزمان علیہ السلام کو بھیج کر انسانوں کو ایک روشنی عطا فرما کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ جو صدیوں سے بگڑے ہوئے تھے اور صدیوں سے ایک دوسرے کا حق غصب کرنے کے عادی بن چکے تھے، بلکہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا، ظلم کرتا،
تو اپنے ظلم کو اشعار کی صورت میں لوگوں کو سناتا. ایک ہے برائی اور ایک ہے برائی کا چرچا کرنا، اور وہ بدترین برائی ہے. ایک ہے گناہ اور ایک ہے اپنے گناہ کو فخریہ طور پر لوگوں میں بیان کرنا، جس پہ اللہ کا غضب بڑھتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کمال مہربانی سے اپنے حبیب کو بھیج کر اور قرآن کا نور نادل فرما کر اس بگڑی ہوئی انسانیت کو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو جوڑ دیا. اب وہ لوگوں کا حق تلف کر کے اس پر فخر کرنے پہ خوش نہیں ہو رہے، اب لوگوں تک لوگوں کی امانتیں پہنچا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، اس رب اکبر کا 1000 بار شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے شریعت کا نور موجود رکھا ہے، جس کی رہنمائی میں ہم انسانوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس خدا نے ہمیں دین کی رہنمائی عطا فرمائی اور اس کی روشنی میں ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں منزل بھی عطا فرما دے. تو انسان کے ذمے جو حقوق ہے یا حقوق کا جو صحیفہ قیامت کو کھلے گا وہ 3 قسم کا ہوگا. ایک صحیفہ وہ جس میں لکھا ہوگا کہ لو بھائی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور یہ پرچار قرآن نے دنیا میں کر دیا ہے، اور اللہ نے اپنی کمال مہربانی سے یہ اعلان پوری انسانیت تک پہنچا دیا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا موت کے بعد، اور اگر اس دنیا میں وہ تائب ہو جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے. اور ایک صحیفہ وہ کھلے گا جس میں بندوں کے حقوق ہوں گے جو بندوں سے متعلق ہیں، تو اللہ وہ ضرور دلوا کے رہے گا. ظالم سے اس کا حق مظلوم کو دلا کر رہے گا، کیونکہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن صرف وزن سچائی کا ہوگا. جھوٹ بے وزن ہو جائے گا، طاقت بے وزن ہو جائے گی. آج اس دنیا میں جھوٹ کا بھی وزن ہے، جھوٹ کا بھی وزن ہے. آج سفارش کا وزن ہے، آج رشوت کا وزن ہے، آج اختیارات کا وزن ہے. اس کے ذریعے ہم اپنے کام نکال لیتے ہیں. لیکن والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن صرف وزن سچائی کا ہوگا. جھوٹ کا وزن قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، طاقت کا وزن قیامت کے دن ختم ہو جائے گا. اس دن اللہ کی ذات وزن کرے گی بندوں کے حقوق کے، کہ جس کے ذمے جو کسی کا حق ہے اللہ اس کو دلوا کے رہے گا، کبھی چھوڑا نہیں جائے گا، معاف نہیں ہوگا. اور ایک صحیفہ ہوگا اللہ کے حقوق کا، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے،
یہ اللہ کی مرضی ہوگی، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے۔ یہ اللہ کی اپنی منشا ہے کہ وہ اللہ ہم سے کیا معاملہ کل قیامت کو کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو بندوں کے حقوق کے بارے میں ڈر کے رہنا چاہیے کہ وہ دنیا میں اس کا کوئی نہ کوئی حل کر لے۔ ذہن میں رکھیے کہ جو بندوں کے حقوق ہے اس کا کچھ کر لیجئے، جو اللہ کا حق ہے وہ تو اس کی رحمت پر ہے، اس لیے خدا سے جب بھی مانگو اس کی رحمت طلب کرو، اس سے احسان مانگو، اس سے کبھی عدل نہ مانگنا۔ عدل مانگ لیا تو اس نے عدل دے دیا، تو کوئی دنیا میں انسان بچ سکے گا؟ نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا عدل بڑا سخت ہے۔ اللہ سے احسان مانگو، احسان کا ترجمہ رحمت ہے۔ اللہم نرجو رحمتک فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، کیونکہ نفس تو کسی کا بھی اسے منزل تک نہیں پہنچا سکتا، کسی کا بھی۔ اور میں کہوں کہ میں اپنی تدبیر سے اپنے معاملے ٹھیک کر لوں، بھلا ہو سکتے ہیں، اپنی عقل سے کر لوں، اپنے علم سے کر لوں، اپنی کوشش سے میں اپنی بگڑی بنا لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا اللہ جس کو تو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو نہ دینا چاہے پوری کائنات مل کر اسے دے نہیں سکتی۔ اور تیری بزرگی کے بغیر کسی کی بزرگی کام نہیں آ سکتی، تیری بڑائی کے بغیر دنیا میں کسی کی بڑائی کام نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے تیری رحمت کے بغیر کوئی چارہ اور کوئی سہارا نہیں انسان کے لیے۔ اور اس کائنات کے سب سے بڑے انسان، اس کائنات کے سب سے بڑی ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائے مبارکہ ہے۔ آپ خود دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ کو بھی میرے سپرد نہ کرنا، مجھ کو بھی میرے سپرد نہ کرنا، کہ تو کہے کہ اے میرے محمد اپنے کام آپ کر لیا کر، مجھ سے رابطہ نہ کرنا، تو خدایا میں اپنی بگڑی بھی خود نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اللہ کی رحمت کہ یہ تو معاملے ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے اللہ جس کو چاہے اپنے حق معاف کر دے، لیکن بندوں کے جو حقوق ایک دوسرے کے ذمے ہیں، آپ نے فرمایا من کان لہ مظلمۃ لاخیہ، جس نے دنیا میں اپنے کسی بھائی سے زیادتی کی، ظلم کیا، اس کا حق چھینا، اس کی زمین دبا لی، اس کے ساتھ کاروباری شراکت کی تو طاقت سے خیانت کر کے اکڑ گیا، قرض لیا تو مکر گیا، با اختیار تھا تو اپنے اختیار کے ڈنڈے سے اپنی دولت بنائی، گھر بنائے، بددیانتی کی، کرپشن کی، حاکم تھا تو ملک کا خزانہ لوٹا، ڈپٹی کمشنر تھا تو ضلع کا خزانہ لوٹا، ایک تھانے دار تھا تو رشوت لی، ایک سردار چودھری تھا تو دوسرے بھائیوں کے حق، بہنوں کے حق کھا گیا، نمبردار تھا، محلے کا بڑا تھا، گھر کا بڑا تھا، شہر کا بڑا تھا، درجہ بدرجہ انسان کے پاس اختیار تو ہے نا، اپنے اختیار سے چھینتا، بہنوں کے حق کھا گیا، یہ کر لو۔ آج جیسے ہمارے ہاں رواج ہے، بالخصوص دیہاتوں میں، بہنوں کے حق کھا گیا، بیٹیوں کے حق کھا گیا، طاقتور تھا، سردار تھا، نمبردار تھا، چودھری تھا، اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، اس کا کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں تھا۔
کوئی کچھ نہیں کرنے والا تھا، اگر کوئی ایسی بات ہے تو دنیا میں وہ اس کو واپس کر دے۔ اور حضور نے ایک خطبہ دیا تھا اور یہ جمعے کا خطبہ نہیں تھا۔ آپ جب کبھی کوئی اہم مسئلہ بیان کرتے تو آپ نماز ظہر کے بعد ممبر پہ تشریف فرما ہوتے، یعنی جمعے سے جمعے کے بیچ میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ نماز ظہر کے بعد ممبر پہ تشریف رکھتے اور وہ اہم مسئلہ بیان فرماتے۔ یہ آپ نے ظہر کے بعد یہ خطبہ دیا اور اس میں یہ مسئلہ بیان فرمایا، ہاں بھائی اگر کسی کے ذمے کوئی ظلم حق تلفی ہے یا کسی نے کسی کی بے آبروئی کی ہے، بے آبروئی سمجھتے ہیں، کسی کی عزت خراب کی ہے، کسی کی آبرو خراب کی ہے، کسی کی بے توقیری کی ہے، بد لحاظی کی ہے، بے عزتی کی ہے، توہین کی ہے، اس کی پگڑی اچھالی ہے، اور یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ ایک لمحے میں دوست کی بے عزتی کر دینا، ایک لمحے میں ماتحت کی بے آبروئی کر دینا، ایک لمحے میں ملازم کو گالی دے دینا، ایک لمحے میں اپنے سے چھوٹے کو اس طرح ڈانٹ دینا کہ وہ بیچارہ بے عزت ہو جائے، کسی کے منہ پہ ایسے ہی تھپڑ مار دینا، کسی کا دل دکھا دینا، کسی کو تکلیف دینا اور کسی پہ تہمت لگا دینا، کسی پہ تہمت لگا دینا، کسی کی بہو بیٹی بیوی بچی بہن پر جو غافل بھولی بھالی پاک دامن اس پہ تہمت لگا دینا۔ اگر کسی نے یہ کام کیے ہیں، آپ نے خطبے میں ممبر پہ چڑھ کر فرمایا، ممبر پہ کسی نے یہ کام کیے ہیں تو قیامت کا دن آنے سے پہلے وہ اس سے معافی مانگ لے۔ اگر نقدی لیا ہے، زمین لی ہے، اس سے مال چھینا ہے تو وہ واپس کر دے، اور کسی نے اگر کسی کی بے آبروئی کی ہے، تہمت لگائی ہے، تو وہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لے، اس کے دل کو راضی کر لے، ورنہ کیا ہوگا؟ اس دن نہ کوئی درم ہوں گے نہ دینار ہوں گے کہ تم پیسے خدا کو دے کر اپنی جان چھڑا لو۔ وہاں سکے بدل جائیں گے، پیمانے بدل جائیں گے، ترازو بدل جائیں گے، زندگی کی حقیقتیں بدل جائیں گی، وہاں تو نظام اور چل جائے گا۔ اور اگر کوئی نہ دے سکا، درم و دینار تو ہوگا نہیں، اور کوئی کسی کو جب کچھ نہیں دے سکے گا تو آپ نے فرمایا پھر میرا اللہ اس کی نیکیاں ان کو دے دے گا، حقداروں کو نیکیاں، حقداروں کو نیکیاں دے دے گا، دعوے داروں کو نیکیاں دے دے گا، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اللہ ان کے گناہ اس کے ذمے ڈال کر اس کو دوزخ میں اور اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، کوئی حقائق نہیں، کوئی داستان نہیں، کوئی لوک کہانی نہیں، یہ جو میں نے بیان کی یہ کوئی لوک کہانی نہیں ہے کہ میں اپنے باپ دادا سے سنتا آیا ہوں، یہ سیاستہ کی روایت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اور اس کی تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کچھ اس طرح آئی ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ تشریف فرما تھے، آپ نے سوال کیا، آپ نے سوال کیا اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو مل مفلس کہ مفلس کون ہے؟ فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں نا، مل مفلس غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینارا، یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں عربی میں جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا
میں بتاؤں تمہیں مفلس کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ، کہ میری امت کا ایک آدمی قیامت کے دن بڑی نمازیں لے کے آئے گا، بڑے روزے لے کے آئے گا، بڑی زکوٰۃ لے کے آئے گا، بڑے حج لے کے آئے گا، سارے فرائض کی ادائیگی کی دولت لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور بڑا مطمئن ہوگا کہ میرے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، ادھر سے ایک آدمی آئے گا، کہے گا یا اللہ قذفنی ھذا، یہ نمازی، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ روزہ رکھنے والا، قذفنی ھذا، اس نے بلا وجہ مجھ پہ تہمت لگائی تھی۔ اچھا میں تو کبھی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی یا عورت، وہ بیچارہ وہ بیچاری، جس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ذمے ہی کچھ نہیں ہے، وہ بولی بالی اور پاک دامن ہے، کوئی عورت اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، زبان کے ایک بول سے یا ایک تحریر کے جملے سے اس بیچاری پہ کوئی تہمت لگا دیتی ہے، مرد لگا دیتا ہے، اس بیچاری کا تو آشیانہ تنکا ہو کر زمین پہ گر پڑتا ہے، اور یہ خبیث مسکراتا ہے اور اس کی زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے، اس بیچاری عورت کی زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ یا مرد ہے، کوئی چلتے چلتے اس پہ تہمت لگا دے، وہ بیچارے کی جھونپڑی زمین پہ آ گرتی ہے ایک دم میں، اور یہ تہمت لگانے والا بس دانت نکال کے چلا جاتا ہے، اور اس کی بات ایک لمحے میں فضا میں پھیل جاتی ہے، فضا میں مل جاتی ہے، گل جاتی ہے، اور لوگوں کا گمان اس بیچارے کے بدلے میں اس کے متعلق بدل جاتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو۔ اور جب کسی کے متعلق آپ کا گمان بدل جائے تو اس گمان کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، تو کتنا بڑا ظلم ہے تہمت لگانا۔ 80 کوڑے اسلام نے رکھے ہیں تہمت لگانے والے پر، جو اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس کوئی 4 گواہ نہیں ہوتے، تو خدا نے اس کے لیے 80 درے رکھے ہیں، قذف، اتنی بڑی سزا ہے۔ لیکن میں بھی جھانکوں، آپ بھی جھانکیں، معاشرہ پورا دائے دیکھے، یہ پیغام تو یہاں پورے معاشرے کے لیے ہے نا، خواتین کے لیے بھی، حضرات کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے نا، کہ جب بولے تو منہ سنبھال کے بولے، جب بولے تو تول کے بولے، جب بولے تو سنبھل کے بولے، جب منہ سے جملے نکالے تو اللہ کے غضب سے بچ کے نکالے، اللہ کے غضب اور قہر سے بچیے۔ اور بلکہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم کہیں کسی کا عیب دیکھو، نقص دیکھو، تو اس پہ پردے ڈال دو، اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا۔ ہم مسلمان تو اس لیے بنے تھے، ہم مسلمان اس لیے تھے کہ ہمارے اسلام سے لوگوں کو سلامتی ملے، ہم مومن اس لیے تھے کہ ہمارے ایمان سے لوگوں کو امن ملے۔ اسلام کیسا اور مسلمانی کیسی کہ آپ کی مسلمانی سے لوگوں کا امن جائے، لوگوں کے ذہنوں کا سکون بگڑ جائے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑی نیکی ہے مسلمان کے دل کو خوش کرنا، سب سے بڑی نیکی مسلمان کے دل کو خوش کرنا، تو یہ خود بخود نکلتا ہے سب سے بڑا گناہ ہے مسلمان کے دل کو توڑنا، اس کے دل کو دکھی کرنا۔ تو بات تو لمبی ہو گئی، آپ نے فرمایا وہ کہے گا یا
قذفنی ھذا، یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگا. اللہ فرمائیں گے ساری زندگی کی نمازیں اس کو دے دو. ادھر ادھر دیکھے گا تو آپ نے فرمایا ایک شخص آ جائے گا کہے گا شتمنی ھذا، یا اللہ اس نے مجھے بلا وجہ گالی دی تھی. آج گالیاں ہمارا معمول ہیں. اس نے مجھے اللہ کہیں گے اس کی زندگی کی ساری زکوٰۃ اس کو دے دو جس کو گالی دی تھی. اس نے ایک گالی کے بدلے زندگی کی ساری زکوٰۃ کا خرچ گیا. اور ایک آئے گا لتمنی ھذا، لتم عربی زبان میں تھپڑ کو کہتے ہیں. لتمنی ھذا، یا اللہ بغیر کسی وجہ سے اس نے، یہ طاقتور تھا، اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، حج سارے اس کو دے دو. آقا انعامدار علیہ التحیۃ والسلام نے فرمایا اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور ابھی دعوے دار باقی ہوں گے. دعوے دار باقی ہیں اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں. ملائکہ اللہ سے استفسار کریں گے الہی اس کے اعمال تو ختم ہو گئے، اب دعوے دار باقی ہیں، کیا کیا جائے؟ میرا اللہ فرمائے گا ان کے گناہ اٹھا کر اس کے ذمہ ڈال دو، اس کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو، دعوے داروں کو اس کی نیکیاں دے کے میری جنت کا مہمان بنا دو. یہ تو یاد دہانی ہے جو میں آپ کو کروا رہا ہوں، ورنہ بات تو پہنچ چکی ہر انسان تک. پھر آپ نے ایک دن خطبہ دیا، خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا لوگو وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے کسی کی خیانت کی، کسی مومن بھائی کی خیانت کی، کسی کی، یَأْتِ بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس خیانت کے مال کو قیامت کے دن اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اسے لانا پڑے گا. پھر آپ نے ایک تمثیل کے ساتھ اس مسئلے کو یوں سمجھایا. آپ نے فرمایا بھی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میرے پاس اس حال میں آؤ کہ تمہارے کندھے پہ ایک اونٹ بلبلا رہا، یعنی اونٹ کندھوں پہ چڑھا ہوا ہو، بلبلا رہا ہو، اور تم اونٹ کو اٹھائے میرے پاس آؤ اور آ کر کہو یا رسول اللہ میری مدد کرو. ایسے نہ کہیں ہو جائے تم آ کر مجھے کہو یا رسول اللہ میری مدد کرو، تو میں اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا اے میرے اللہ میں نے ان تک پہنچا دیا تھا کہ چوری جرم ہے، چوری جرم ہے، خیانت جرم ہے، خیانت جرم ہے. بھئی تم میں سے کوئی میرے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ کندھے پہ گھوڑا ہو اور وہ اور وہ ہنہنا رہا ہو. یہ آپ نے مثالیں اس لیے دی کہ گھوڑا بھی اس وقت تھا اور اونٹ بھی اس وقت تھا اور مال غنیمت بھی آ رہے تھے. وہ صحابہ بھی تو انسان تھے نا. دنیا کی دولت بڑی خطرناک چیز ہے، دنیا کی دولت بڑی خطرناک چیز ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بڑے بڑے کا ایمان نکل جاتا ہے دولت کے پیچھے، وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، وہ گھوڑا ہو، وہ بھینس ہو، وہ گائے ہو، وہ بکری ہو، یہ مال مویشی، یہ انعام، یہ حرس. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور یہ اللہ نے محبت کے سارے بت بنا کر انسان کی آزمائش کے لیے اسے چھوڑ دیا. یا اللہ تیری کائنات میں بھی اپنی مرضی ہے، جیسے تو چاہتا ہے کرتا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہیں کوئی گھوڑا نہ لے آئے اپنے کندھے پہ اٹھا کر، میں کچھ نہیں کر سکوں گا. پھر آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری اٹھا کے لے آئے. پھر آپ نے فرمایا کوئی ایسا نہ ہو کوئی غلام لا دے چلا آئے. پھر آپ نے فرمایا کوئی ایسا نہ ہو کہ کپڑا اٹھائے آ جائے.
پھر آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ کوئی سونا لا دے، کوئی چاندی لا دے آ جائے۔ اور ایک الگ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت برابر زمین دبائی، قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور اگر تم اس حالت میں میرے پاس آئے قیامت کے دن، تمہیں وہ خیانت شدہ مال لانا پڑے گا۔ اب یہاں میں بھی جھانکوں اپنے گریبان میں، آپ بھی جھانکیں، اور جہاں تک میری بات اور آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی غور کریں کہ اپنے بچپن سے لے کر اب تک میں نے کسی کا سونا تو نہیں چرایا، میں نے کسی کی چاندی تو نہیں چرائی، کسی کے گھوڑا، اونٹ، بھینس، گائے، بکری لین دین میں خیانت تو نہیں کر گیا، کسی کی دکان تو نہیں میں نے لوٹی، میں نے کوئی رازداری تو نہیں کی، میں نے راستے میں لوگوں کو روک کر ان کی عزتیں یا مال تو نہیں چھینا۔ یہ چھیننے والے کون ہیں؟ ہم ہی میں سے، ہمارے بیٹے ہیں۔ یہ رازداری، یہ ڈکیتی، یہ چوری، یہ کون ہے؟ ہمارے بچے ہیں، اس معاشرے کے بچے ہیں۔ تو روکیں، محاسبہ کریں، ان تک ان کی چیزیں پہنچائیں جن کی چوری کی ہے، اور ان سے معافی مانگیں، اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگیں، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگیں، جو آپ سے ناراض ہے اس وجہ سے کہ آپ طاقتور تھے، آپ نے اس کو دبایا، اس سے معافی مانگے۔ کمزور کی خاموشی سے ڈریں، وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرے، خدا کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے فرعون کا واقعہ نہیں پڑھا جس نے بنی اسرائیل کو ستایا تھا؟ تم نے قارون کا واقعہ نہیں پڑھا کہ جس نے اپنے دور کے غریبوں کے منہ چڑھائے تھے اپنی دولت دکھا کر؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، اس نے بڑی بغاوت کی، بڑا جرم کیا کہ دولت کٹھی کر 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 کے وہ اتراتا ہوا نکلا، اور لوگ بیچارے غریب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایسا زمین نے پکڑا کہ قیامت تک زمین میں جاتا رہا۔ اور وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَلَا فِي الْأَرْضِ، فرعون نے بھی دنیا میں اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی اور بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دیتا تھا۔ چھوٹا جو ظلم ہے کہ کوئی کسی کے بچے قتل کر دے، اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم کیا، ہم نے اس کو مہلت دی، ہم نے اس کو مہلت دی، پھر ہم نے اس کو پکڑا۔ اے میرے حبیب دیکھو میری پکڑ کیسی تھی، ہائے، پھر ہم نے فرعون کو پکڑا، اور میرے حبیب دیکھو تیرے خدا کی پکڑ کیسی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دولت، اختیار، طاقت کے نشے میں انسانی حقوق کا قتل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایک دن آنے والا ہے جب انصاف کا میزان لگے گا، جو دین کا دن ہوگا، جو بدلے کا دن ہوگا، وہاں اللہ ہر چیز کو باہر نکال کر لے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ میرے اللہ کی کتاب کہتی ہے، جو غلط نہیں ہو سکتی، کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ ہمیں مرنے سے پہلے ہمارے نفس کو یہ سمجھ دے دے کہ جس پہ ہم نے زیادتی کی ہے اس کے آگے جھک جائیں، اس سے معافی لے لیں۔ یہ ہمارا نفس ہمیں معافی نہیں لینے دیتا، یہ روکتا ہے، یہ کہتا کہ نہیں تم بھی بڑے ہو، کیا ہوا، اتنا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ یا اللہ نفس کی شطنت سے اور اعمال کی نحوست سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔